ایک کفن چور نے خلیفہ عبد الملک کے پاس کچھ اس طرح بیان کیا کہ کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر سور جیسا بن چکا ہے اور توق و زنجیر چین میں بندھا ہوا ہے، زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ حرام روزی بڑی خطرناک ہے، بہت اس کا اللہ پاک اس سے بچا ہے ہم کو۔ قرۃ العیون کے حوالے سے ہے، مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے۔ یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمیں اس شخص سے یعنی میرے باپ سے، میرے شوہر سے ہمارا حق دلوا دے، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی، دین کے احکام کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت اکھڑ جائے گا، جھڑ جائے گا۔ پھر اس کو میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے تو اس کے عیال یعنی وہی بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ پھر دوسرا اگر کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا تھا اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرت اور مایوسی کے ساتھ دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ الامان والحفیظ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جائیں گی اور اس کی دعا 40 دن تک نامقبول ہوگی۔